لیکن چار شخصیات کون کون سی ہیں؟ پہلی شخصیت پیارے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، دوسری شخصیت پیارے ہارون علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، تیسری شخصیت حضرت یوشع علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور چوتھی شخصیت کون سی ہے؟ چوتھی شخصیت ہے حضرت کالب علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائیں کہ نمرود نے آگ جلائی، لکڑیاں اکٹھیاں کروائیں، اور جب آگ لگی تو اتنی سخت آگ تھی کہ اس آگ کے شعلے آسمانوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، یعنی کہ اتنی زیادہ آگ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، خالی ٹھنڈی نہیں سلامتی والی بھی ہو جا۔ سلامتی والی سے مراد یہ ہے کہ میرے ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ ضرر بھی نہ پہنچے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو آگ کو سلامتی والا بنا دیا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصہ زمین میں 40 برس آوارہ اور حیران پریشان پھرنا اور کسی کا وہاں سے نہ نکلنا خلاف عادات میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا یعنی کہ من و سلویٰ عطا فرمایا، اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا، جو جسم کے ساتھ یعنی کہ لباس ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ بچہ پیدا ہوتا، جسم کے بڑا ہونا شروع ہوتا، تو جیسے جیسے جسم بڑا ہونا شروع ہوتا ایسے ایسے ہی لباس بڑا شروع ہونا ہو جاتا، یعنی کسی درزی کی یا کسی کپڑے والی دکان کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ان کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا کہ ان کو جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لباس ایسا پہنایا کہ جیسے جیسے ان کے قد بڑھتے گئے، جیسے جیسے ان کی جسامت بڑھتی گئی، ان کا جسم خود بخود ڈھانپتا چلا جاتا، آسمانی من و سلویٰ عطا فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ سے ایک سفید کلر کا خوبصورت پتھر بھی عطا فرمایا، اور وہ پتھر کیا تھا؟ اس پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا عصا مبارک ٹچ کرتے، اس میں سے کیونکہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تھی وہ 12 خاندانوں میں سے یعنی کہ 12 گروہ تھے، اور ہر گروہ کہتا تھا کہ میرے پینے کا اپنا نلکا ہو، ٹوٹی ہو، چشمہ ہو، جو کچھ بھی ہو،
میرے اپنے پینے کے لیے ہو، میرا الگ ہو، میرا خاندان الگ ہے۔ دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، میرا خاندان الگ ہے، مجھے الگ پانی پینے کے لیے چاہیے، نخرے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مبارک مار، اس میں سے چشمے جاری ہوں گے۔ پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عصا مبارک لگاتے تو 12 چشمے جاری ہوتے، ہر گروہ اپنا اپنا پانی پیتا۔ ٹھنڈک کا ٹائم ہے تو گرم پانی ملتا، گرمی کا ٹائم ہے تو ان کے لیے ٹھنڈا پانی آتا۔ حضرات احباب، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ مہربانیاں فرمائی کہ ان کو اگر دھوپ لگتی تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے۔ کیا کرتے؟ بادل سایہ کرتے، اور میدان طیہ میں جتنے لوگ داخل ہوئے ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب وہی مر گئے، سوائے 2 شخصیات کے۔ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا کے۔ اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا، اور کہا گیا کہ طیہ میں حضرت ہارون علیٰ نبینا علیہ طیہ کے مقام میں حضرت ہارون علیٰ نبینا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کی وفات کے بعد 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوشع علیٰ نبینا علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ساتھ لے کر اور جبارین پر جہاد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائی، ساتھ لے کر جبارین پر جہاد کیا۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کی قوم کا حال۔ آج دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر کتنا مہربان ہے۔ آج سے پہلے بھی قومیں گزر چکی، ان قوموں کا حال سن لیں۔ وہ جھوٹ بولتی، دھوکہ کرتی، دغا بازی کرتی، گناہ کرتی، ان کی شکلیں چینج ہو جاتی، لیکن تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کتنا مہربان ہے کہ سارا دن ہی تو جھوٹ بولتا ہے، تیری شکل چینج نہیں ہوتی، صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی دغا بازی پہ رہتا ہے، تیری شکل چینج نہ ہوئی، صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے، تیری شکل چینج نہ ہوئی، حرام کھانے سے تو باز نہ آیا، ناپ تول کے اندر تو نے کمی کی، امانت کے اندر تو نے خیانت کی، لیکن تیری شکل چینج نہ ہوئی، یہ احسان من اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر مہربان ہے۔ قیامت تک تیری شکلیں چینج نہ ہوں گی، قیامت والے دن ان کی شکلیں چینج ہو جائیں گی۔ کیسے چینج ہوں گی؟ جو دنیا میں اچھے کام کرے گا، دنیا میں اچھا رہے گا، دنیا کے ساتھ اچھا رہے گا، دین کے ساتھ مخلص رہے گا، اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا،
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے گا تو ان کی شکلیں کیا ہوں گی؟ وہاں جا کے نورانی شکل بن جائے گی۔ کون سی شکل؟ نورانی شکل بن جائے گی کہ ان کے چہروں کے اوپر اتنا نور ہوگا، اتنا نور ہوگا، اتنا نور ہوگا کہ اگر وہی نور کا ایک قطرہ زمین کے اوپر آ جائے، زمین کے اوپر آ جائے تو سارا جگ روشن ہو جائے۔ اس نور کی اتنی چمک ہے، اس نور کی اتنی چمک ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین سے ڈرا کرو، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، روزے کے ٹائم روزے رکھا کرو۔ جہاد ہم سب پر فرض ہے، لیکن جو وقت گزر گیا، جو وقت کی بات ہے کہ وقت گزر گیا لیکن ابھی بھی جہاد یہ جہاد کون سا ہے؟ یہ جہاد یہ ہے کہ آپ نے شیطان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ شیطان تجھے منع کرے گا کہ نماز کے لیے نہیں جانا، تو نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے، اگر بستر گرم ہے تو اس کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، گرم پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے 5 وقت سر سجود ہونا ہے، اور ہر نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نچھاور کرنے ہیں، ان کی تسبیح پڑھنی ہے، درود و سلام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر دینا، اپنے اوپر لازم کر دینا۔ جب آپ لازم کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ کے اوپر بہت مہربان ہوگی۔ حضرات عزیز احباب، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ حضرات عزیز احباب، اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، یعنی کہ صدقہ دیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصدقۃ ترد البلاء، جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ بھی دیا کرو، اپنا صدقہ دیا کرو، اولادوں کا صدقہ دیا کرو، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر۔ میرے بھائی کوشش کیا کریں، میری بہنہ کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد یہ ورد و وظائف بھی کر لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد کچھ مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ بھی پڑھا کر زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کر۔ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں یاد کرے گا، فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرا ذکر کر زمین پر، میں تیرا ذکر کروں گا آسمان پر، اپنے فرشتوں میں تو مجھے میری مخلوق کے اندر یاد کیا کر، میں تجھے اپنی مخلوق یعنی کہ فرشتوں کے اندر یاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ یاد کروں گا، اور پھر میرا شکر بجا لایا کر۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں تو مجھے یاد کرے گا، اور فرشتوں کی انسانوں کی جماعت کے اندر تو مجھے یاد کرے گا، دل میں یاد کرے گا، دماغ میں یاد کرے گا، آنکھوں میں میری محبت بسائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ تو جب دنیا کے اندر تو مجھے یاد کرے گا، میں رب العالمین فرشتوں کی جماعتوں میں تجھے یاد کروں گا، اور تو میرا شکر بجا لایا کر، کہ میرا شکر ادا کیا کر کہ یا اللہ تیری ذات پاک کا کروڑہا شکر کہ تو نے مجھے رزق بھی عطا فرمایا۔ یا اللہ تیری ذات پاک کا کروڑہا شکر کہ الہ العالمین تو نے مجھے خوبصورتی عطا فرمائی، خوبصورت زندگی عطا فرمائی، خوبصورت چلنا سکھایا، خوبصورت۔ یا اللہ تیری ذات پاک کا کروڑہا شکر کہ تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ پر رشک کرتا ہوں، کیا بات ہے بنانے والے کی، کہ کیسا مصور جس نے میری تصویر بنائی، مجھے اتنا خوبصورت بنایا، خود کتنا خوبصورت ہوگا، خود کتنا خوبصورت ہوگا، اور پھر اس کا محبوب کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس کا اس نے مجھے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور آخر پہ گزارش کرتا ہوں اور آج بھی کرنے لگا ہوں کہ اس چینل کو آپ لوگوں کے تعاون سے دوسرے لوگ پسند فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ آواز تعالیٰ جا عنہ رہی فرماتے ہے ہیں کہ جو بھی بندہ لوگ اہل محبت دعا مانگتا ہے اس چینل کے ساتھ، تو اس کی اسلامی دعا چینل کے ساتھ محبت کرتے زمین ہیں، و آسمان کے درمیان معلق چینل رہتی کو ہے، سبسکرائب کرنا، وہ اس کا ایک لفظ بھی اوپر نہیں پہنچتا۔ لائک بھی کرنا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ کہ جب صدقہ تک جاریہ وہ سمجھ کر اپنے نبی دوسروں تک حضرت شیئر بھی محمد کرنا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ ہم سب کا درود حامی پاک ناصر ہو۔ نہیں پڑھتا، تو اس لیے دعا